اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اپنے استاد اشفاق احمد صاحب کا جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں اور اسی جملے سے ہم اپنے باقاعدہ آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ استاد صاحب فرمایا کرتے تھے ہر محفل کے اختتام پہ جو ان کے ساتھ ہماری ہوا کرتی تھی، فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ دوستو، آپ اپنے موبائل یا کمپیوٹر کی اسکرین پہ ڈیفرنٹ جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ سارے پلیٹ فارمز ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے پلیٹ فارمز کہلاتے ہیں۔ آپ آج سے اپنی باقاعدہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی کلاسز کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہمارے آپ کے اس کورس کے جو ڈیوریشن ہے وہ تقریباً 2 سے 2.5 ماہ کا ہوگا۔ 3 سیمیسٹرز ہیں اور پہلے والا سیمیسٹر جو ہے اس کے اندر ہم لوکل اور انٹرنیشنل سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی مینجمنٹ اور مارکیٹنگ کی سروسز پرووائڈ کرنے کا طریقہ سیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم اس اسکل کو سیکھنے کے بعد کر کیا سکتے ہیں۔ مطلب جاب کرنے کے لیے ہمارے پاس آپشنز تو ہے ہی ہے، لیکن جاب کے علاوہ پریکٹیکل مارکیٹ میں، فائنینشیل مارکیٹ میں ہم کس طریقے سے فری لانسنگ کے ذریعے سے اس اسکل کو سیل کر کے اپنی سروسز جو ہیں ان کو دے سکتے ہیں کسی کمپنی کو، اپنے گھر بیٹھ کے، اپنے آفس بیٹھ کے، اور پاکستان یا پاکستان سے باہر سے ہم اس کے اگینسٹ میں، ان سروسز کے اگینسٹ میں پیسہ کما سکتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں جی فری لانسنگ۔ تو جو آپ کا سارا یہ پیٹرن ہے جی، پہلے والا فرسٹ آج ہمارا پیٹرن ہے، فرسٹ ہمارا سیمیسٹر کا فرسٹ لیکچر چل رہا ہے۔ اس میں آپ نے فرسٹ والے سیمیسٹر میں سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز سیکھنی ہے۔ اب یہاں پہ ایک ڈفرینس جو ہے اس کو بتانا جو ہے وہ ضروری ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ڈفرینس کیا ہے۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے؟ اس بیسک لفظ کے ساتھ، ڈیجیٹل اور سوشل کے ساتھ، باقی آگے تو مارکیٹنگ ہی آ رہا ہے نا، تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ جو ہے ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے اور آپ ان دونوں میں سے کیا سیکھیں گے؟ دوستو، گزارش یہ ہے کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ، اس پہ ڈفرینس یہ ہے کہ وہ تمام کی تمام مارکیٹنگ جو کہ آپ ایسے نیٹ ورکس کے اوپر کرتے ہو جو کہ ٹچیبل نہیں ہوتے۔ فار ایگزامپل آپ کا ٹی وی، فار ایگزامپل آپ کی ویب سائٹس، فار ایگزامپل آپ کی جو موبائل کی اپلیکیشنز ہیں، فار ایگزامپل آپ کی وہ تمام چیزیں جو ٹچیبل نہیں ہیں، لائک آپ کی یوٹیوب ہے، آپ کا فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ویب سائٹس ہیں، وہ تمام طرح کی مارکیٹنگ جو آپ ان تمام پلیٹ فارم پہ کرتے ہو، جیسے آپ کی ویب سائٹس ہیں، جیسے آپ کا یوٹیوب ہے، جیسے موبائل کی اپلیکیشنز ہیں، جیسے آپ کی واٹس ایپ مارکیٹنگ ہے، جیسے آپ کے سوشل نیٹ ورک لائک آپ کا فیس بک ہے، کورا ہے، انسٹاگرام ہے، بلاگز ہیں، وغیرہ 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 وغیرہ۔ تو ان تمام نیٹ ورکس کے اوپر آپ جو مارکیٹنگ کرتے ہو، چونکہ وہ مٹیریل جو مارکیٹنگ کے لیے آپ پیش کرتے ہو اپنے کلائنٹ کو، چونکہ وہ ٹچیبل نہیں ہوتا، لہٰذا اسے ہم کہتے ہیں یہ ڈیجیٹل ہے۔ اور وہ تمام مارکیٹنگ جو ان تمام پلیٹ فارمز، ویب سائٹ، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، موبائل کی جو آپ کی اپلیکیشنز ہیں، واٹس ایپ میں، وغیرہ 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 وغیرہ، ان پہ جو مارکیٹنگ کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں جی ڈیجیٹل مارکیٹنگ۔ اور وہ والی مارکیٹنگ جو آپ اپنے کلائنٹ کے لیے کرتے ہو، لیکن اس میں آپ باؤنڈیشن لگا دیتے ہو کہ میری یہ مارکیٹنگ صرف اور صرف کسی ایسے شخص کے پاس جائے، صرف ایسے کسی بندے کے پاس جائے جو شخص سوشل نیٹ ورک کا حصہ ہے۔ اب سوشل نیٹ ورک سے مراد ہوتی ہے جی جیسے آپ کا فیس بک ہے، ایک سوشل نیٹ ورک ہے، آپ کا یوٹیوب ہے، ایک سوشل نیٹ ورک ہے، آپ کا انسٹاگرام ہے، ایک سوشل نیٹ ورک ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ سوشل نیٹ ورک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا پلیٹ فارم جس کے اوپر آپ کا معاشرہ جو ہے، سوشل مین معاشرہ، سماجی، تو آپ کا جو معاشرہ ہے وہ جس نیٹ ورک کے اوپر اپنی کوئی ذاتی تصویریں، امیجز، اپنی کوئی ویڈیوز، مطلب اپنی ذات کی پرسنل کچھ ایکسپیریمنٹس کو شیئر کرتا ہے اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے جو ہے وہ فیس بک کے، یوٹیوب کے، انسٹاگرام کے فرینڈس کے ساتھ یا اپنے فالوورس کے ساتھ، اسے کہتے ہیں سوشل نیٹ ورک۔
سو وہ مارکیٹنگ جو کسی سوشل نیٹ ورک کے اوپر کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں سوشل مارکیٹنگ. ٹھیک ہے جی. اب سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں یہی ایک بیسک ڈفرینس ہے کہ سوشل مارکیٹنگ جو ہے وہ ان تمام پلیٹ فارمز کے اوپر ہوگی جو کہ آپ کے سوشل نیٹ ورکس ہیں, اور جو آپ کے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے وہ کسی ایسے نیٹ ورک کے اوپر ہوگی جو کہ ڈیجیٹل تو ہے لیکن وہ سوشل نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کا جو نیکسٹ پورشن ہے وہ یہ ہوگا کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ میں ڈفرینس تو آپ نے جان لیا ہے, لیکن یہاں پہ ایک مزید ڈفرینس شروع ہوتا ہے جی. ماضی میں آپ جتنی بھی مارکیٹنگ کرتے رہے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ ٹی وی پہ یا آپ کے اخباروں میں یا بروشرز کے اوپر یا اور اس طرح کے اشتہارات جو گلیوں میں اور کوچوں میں اور مطلب جو لوگ بانٹا کرتے تھے پیپر کے اوپر پرنٹ کروا کے, پرنٹ میڈیا کے جو اشتہارات تھے, اس کا زمانہ اب گزر چکا ہے. اب ساری کی ساری مارکیٹنگ بیسیکلی آپ کی کنورٹ ہو گئی ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اوپر اور اسپیشلی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے اوپر. ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ کی نسبت سوشل میڈیا مارکیٹنگ جو ہے وہ زیادہ کامیاب اس لیے ہوتی ہے کیونکہ مارکیٹنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے اشتہار کو, اپنے ایڈ کو, اپنی پروڈکٹ کو اپنے کسٹمر تک پہنچانا. سوشل نیٹ ورکس کے اوپر چونکہ جنرل کسٹمر جو ہے اس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے, لہٰذا اچھی مارکیٹنگ جو ہے, اچھے رزلٹ جو ہیں وہ ہمیں سوشل میڈیا مارکیٹنگ سے مل رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ اپنے کام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ نے میک شور کر لینی ہے جی. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کی وہ ساری کی ساری مارکیٹنگ جو کہ آپ کریں گے, سوشل میڈیا مارکیٹنگ کہہ لیجئے اسے آپ یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کہہ لیجئے, تو پرانا سسٹم جو تھا اس کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا. سسٹم پرانے والا کیا تھا؟ پرانے سسٹم میں ایسا ہوتا تھا لائک آپ کا اخبار ہے, لائک آپ کا رسالہ ہے. آپ کسی بھی کی مثال لے لیجیے گا, چلیں ہم اخبار کی مثال سے اپنی بات مکمل کر لیتے ہیں. جو پرنٹنگ کی مارکیٹ ہوتی ہے اور وہ اشتہارات جو پرنٹنگ کی مارکیٹ میں آپ دے رہے ہوتے تھے ماضی میں, ابھی بھی ویسے ایسے ہی ہے, لوگ دے رہے ہیں لیکن وہ ایک پرانا حصہ ہو چکا ہے, لیٹسٹ ٹرینڈ کا حصہ نہیں ہے. تو اس کے اندر آپ کے وہ اشتہارات جو ہیں جب آپ اخبار والے کے پاس جاتے ہو تو بیسیکلی اخبار جو ہے وہ تو آپ سے ایڈ ڈائریکٹلی نہیں نہ لیتا. اخبار والے نے ایک بندہ اپنا رکھا ہوتا ہے جسے ایجنسی کہتے ہیں, نیوز ایجنسی کہتے ہیں. یہ نیوز کے ایڈ کی ایجنسی جو ہوتی ہے یہ وہ شخص ہوتا ہے, یہ وہ ایجنسی ہوتی ہے جو آپ سے آپ کے اشتہارات لیتی ہے. اب وہ چاہے کلاسیفائڈ ایڈ ہے, 1 لائن کا, 2 لائن کا, 5 لائن کا, 10 لائن کا, یا آپ کا ایڈ جو ہے وہ کسی پراپر اخبار کے فرنٹ پیج پہ, سیکنڈ میں, جہاں بھی آپ نے پلیس کرنا ہے, تو وہ ایجنسی آپ سے آپ کا اشتہار لیتی ہے اور آپ سے آپ کا اشتہار لینے کے بعد اس کسی اخبار میں, کسی رسالے میں, کسی میگزین میں, جہاں بھی آپ نے اسے پلیس کرنا ہوتا تھا وہاں پہ سے وہ پلیس کر دیا کرتی تھی, اور آج بھی کر رہے ہیں, لیکن اس کا ٹرینڈ جو ہے وہ پرانا ہو چکا ہے. اچھا, اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے مزید, دوسری بات وہ یہ ہے, سر 1 سیکنڈ پلیز ہولڈ کیجیے گا. جی, تو دوسری بات جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے اخبارات کے لیے آپ کے ایڈ پلیس ہوا کرتے تھے ان کے ریٹ فکس ہوا کرتے تھے. فار ایگزامپل آپ نے اگر روزنامہ جنگ کے یا نوائے وقت کے پیج 1 کے اوپر, پیج 2 کے اوپر, سینٹر میں کہیں پہ کوئی ایڈ پلیس کرنا ہوتا تھا یا ہوتا ہے تو اس کے ایڈ کے جو ریٹ ہیں وہ فکس ہوا کرتے ہیں. یہ والا پیٹرن جو فکس والا ہے یہ یہاں پہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا. یہاں پہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ یا ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ کرتے ہوئے جس پیٹرن کو آپ فالو کریں گے سر, اس فالو کا نام ہے بڈ. ہم جتنے بھی ایڈ کی کیمپینز ڈیزائن کریں گے, جتنے بھی ہم کیمپینز بنائیں گے, ہم لوکلی مارکیٹ کے لیے پاکستان کے لیے بنائیں, ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے بنائیں. آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ پاکستانی ہے, آپ کا کلائنٹ پاکستان سے باہر یورپین کی کوئی پٹی سے آپ کو کلائنٹ مل گیا فری لانسنگ کے ذریعے سے, یا گلف سے آپ کو کوئی سعودیہ سے, دبئی سے بندہ مل گیا مارکیٹنگ, کہیں سے بھی آپ کو جو کلائنٹ ملتا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیے یا سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے لیے, آپ اس کو جب مارکیٹنگ کی سروسز دو گے, اس کے اشتہار کو, اس کے ایڈ کو آپ لوگوں کے واٹس ایپ پہ, لوگوں کی ویب سائٹس پہ, لوگوں کے
لائک آپ اس کے موبائل کی اپلیکیشنس پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، جہاں بھی، انسٹاگرام پہ، جہاں بھی آپ اس کے ایڈ کو چلاؤ گے اور چلانے کی سروسز دو گے، تو ان سوشل میڈیا مارکیٹنگ سروسز کے لیے آپ جس پیٹرن کو فالو کرو گے اس پیٹرن کا نام بڈ ہے. اب یہ جو آپ کی بڈ ہے یہ ہوتی کیا ہے؟ سر بیسیکلی بڈ کا اگر میں آسان ترین الفاظ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں تو بڈ کا مطلب ہوتا ہے بولی. لائک فرض کریں کہ آپ کبھی اگر منڈی گئے ہوں، مطلب بازار جو یہ سبزی منڈی ہوتی ہے صبح مارننگ میں، ارلی مارننگ میں، آپ نے وہاں پہ ایک چیز دیکھی ہوگی جی. وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی جو مارکیٹ ہوتی ہے نا سبزی منڈی، اس کے اندر جو کسٹمر ہے، جو آپ کے دکاندار ہیں، جو آپ کے پاس چیز لے کے آتے ہیں، سبزی فروش جو ہوتا ہے، یہ سبزی فروش جو ہیں وہ مارکیٹ میں آڑتی کے پاس جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں آڑتی کیا ہوتا ہے؟ آڑتی وہ بندہ ہوتا ہے جو کہ مارکیٹ کے اندر جو بڑے بڑے ٹرک آتے ہیں سبزی کے یا ڈفرینٹ پھلوں کے، ان پھلوں کا جو اوور آل سودا کرتا ہے، ڈیل کرتا ہے، یار یہ پورا ٹرک میرا ہوا، اسے کہتے ہیں آڑتی. تو آپ کی سبزی کی منڈی جو ہے وہ بڈ کی ایگزیکٹ ایگزامپل ہوگی اگر میں آپ کو اس کے ذریعے سے سمجھانا چاہوں تو. بڈ میں کیا ہوتا ہے سر کہ آپ کی جو یہ مارکیٹ ہے بڈ والی، اس کے اندر وہ جو کھیت سے سبزی کے ٹرک لے کے بندہ آتا ہے، لائک اس میں تربوز ہے، اس میں مینگو ہے، اس میں مطلب کوئی بھی چیز اس کے اندر پڑی ہے، کوئی پوٹیٹو ہے، کچھ بھی ہے، ٹماٹر وغیرہ پڑا ہے. اب وہ بندہ وہاں پہ ایسا نہیں کرتا کہ 2 کلو لے لو، کلو لے لو، وہ 2 کلو کی آواز نہیں لگاتا. جو مین فروش کرنے والا بندہ آتا ہے وہ اپنے ٹرک کی بولی لگاتا ہے. وہ کہتا ہے یار یہ جو ٹرک ہے نا میرا، اس کی قیمت 10,000 روپے ہے اور اس کے اندر تقریباً 100 کلو پیاز ہے یا 1000 کلو پیاز ہے یا 1 ٹن پیاز ہے، جو بھی وہ کہتا ہے، اور اس کی جو بولی ہے وہ یہ ہے 10,000 اس کی بولی ہے، یا اس کی بولی 20,000 روپے. میں یہ ٹرک 20,000 کا دیتا ہوں. اب سامنے کھڑے ہوتے ہیں آڑتی، وہ کہتے ہیں جی میں اس کا آپ کو دیتا ہوں 20,500 روپیہ. ایک کہتا ہے جی میں 21,000، ایک کہتا ہے جی میری بولی 22، وہ کہتا ہے 23,000 روپیہ. تو وہ جو ٹرک والا ہوتا ہے نا، وہ جب میکسیمم بولی لگتی ہے 23,000 روپے کی، وہ کہتا ہے جی یہ ٹرک جو ہے اس کی ساری سبزی جو ہے فلانے اس آڑتی کو 23,000 روپے کے اندر میں نے دے دی. تو یہ جو بڈ ہے وہ 23,000 روپے کے اندر جو ہے وہ فائنل ہوتی ہے. اب یہ سارے کا سارا ٹرک جو ہے وہ بڈ کی وجہ سے، بولی لگنے کی وجہ سے اس ایک آڑتی کا ہو جاتا ہے. دین یہ آڑتی جو ہے اس ٹرک کو پکڑتا ہے اور اپنے پاس رکھتا ہے. اس کے بعد اس سے سبزی فروش جو لوکل ایریا کے ہوتے ہیں وہ پرچیز کرتے ہیں. آپ کے گھروں میں، آپ کے علاقوں میں جو سبزی فروش آ رہے ہوتے ہیں گلیوں میں اور دکانوں میں، وہ پھر اس آڑتی سے پرچیز کرتے ہیں. تو یہ جو طریقہ کاروبار تھا جس کے اندر ریٹ فکس نہیں تھا، اس ریٹ فکس نہ ہونے کے طریقہ کار کو بڈ کہتے ہیں. اب یہ جو بڈ ہوتی ہے یہ وہ پیٹرن ہے جو کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آپ کو اپنانا پڑتا ہے. سوشل میڈیا مارکیٹنگ یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتے ہوئے آپ کے پاس ریٹ فکس نہیں ہوتے. اگر آپ کوئی ایڈ پلیس کرتے ہو یوٹیوب کے لیے، یا آپ کوئی ایڈ پلیس کرتے ہو کسی اور پلیٹ فارم کے لیے، لائک آپ ویب سائٹ کی کسی اسپیسیفک ویب سائٹ پہ آپ ایڈ پلیس کر رہے ہو، آپ فیس بک کے اوپر ایڈ پلیس کر رہے ہو، انسٹاگرام پہ آپ ایڈ پلیس کر رہے ہو، یا آپ اپنا ایڈ پلیس واٹس ایپ کے لیے کر رہے ہو، تو یہ سارے کے سارے جو پلیٹ فارمز ہیں، ان پلیٹ فارم پہ آپ کو فکس ریٹ نہیں ملتا. اس پہ آپ اپنی کیمپین کو جب ڈیزائن کر رہے ہوتے ہو تو آپ کو بڈ کے ذریعے سے اپنی کیمپین پلان کرنا پڑتی ہے، اور بڈ کے ذریعے سے اپنی کیمپین کو پلان کرتے ہوئے آپ کے پاس کچھ آپشنز ہوتی ہیں جن کو میں آئندہ آنے والی کلاسز میں ان ڈیٹیل جب ہم ان تک پہنچیں گے تو ڈسکس کریں گے. ابھی سمپلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ ایک جو ڈیزائن کریں گے اپنی کیمپین کو، وہ کریں گے ٹارگٹ کیپ کے تھرو. سیکنڈ ون جو ہے اسے کہتے ہیں بڈ کیپ، اور تھرڈ ون جو ہے اسے کہتے ہیں یونیورسل کیپ یا آٹومیٹک کیپ. اس کا ایک اور نام جو ہے جو آپ کی آٹومیٹک کیپ ہوتی ہے، اس کا ڈیفالٹ کیپ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، ڈیفالٹ کیپ اسے کہہ لیجیے. اب یہ جو آپ کی ڈیفالٹ کیپ ہوتی ہے، یا آپ کی جو بڈ کیپ ہوتی ہے، یا آپ کی جو ٹارگٹ کیپ ہوتی ہے، یہ تین وہ بڈ کے اندر ڈفرینٹ اسٹریٹجیز آتی ہیں جس کے ذریعے سے آپ مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہو. کیونکہ جو آپ کی سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے یہ کسی عام پرانی 15-20 سال 50 سال پرانی روایتی طریقے مارکیٹنگ کی جیسی نہیں ہے. لیٹس سے کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ ایک ڈاکٹر ہے، اور اس ڈاکٹر بھی کون سا ہے؟ لیٹس سے ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہے یہ آپ کا آئز کا ڈاکٹر ہے. اب
یہ جو آپ کا سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا پیٹرن ہے یہ اتنا ایڈوانس ہے, یہ اتنا لیٹسٹ ہے کہ اس میں اگر آپ کا کلائنٹ ایک ڈاکٹر ہے اور وہ آنکھوں کا ڈاکٹر ہے اور وہ آپ سے کہتے ہیں یار میرا ایڈ پلیس کر دو, تو اس والی لیٹسٹ مارکیٹنگ کے پیٹرن میں آپ کے ڈاکٹر صاحب کا جو ایڈ ہے جو کہ آپ کے کلائنٹ ہیں اور آپ سے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز لے رہے ہیں اور آپ ان کا ایڈ ایک ڈیزائن کرتے ہو اور دین ان کی کیمپین ڈیزائن کرتے ہو. ایڈ ڈیزائن کرنا ایک اور بات ہے, کیمپین ڈیزائن کرنا ایک اور بات ہے. آپ اس کی کیمپین کو ڈیزائن کرتے ہو اور دین اس کے ایڈ کو لوگوں کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ان کے جو فیس بک یا یوٹیوب یا انسٹاگرام یا ان کے ویب سائٹس یا جو بھی آپ پلیٹ فارمز ہیں اس پہ اب آپ ایڈ پلیس کر رہے ہوتے ہو. تو اس ایڈ کی پلیسمنٹ میں کمال بات یہ ہے کہ آپ کے ڈاکٹر صاحب جو آنکھوں کے ڈاکٹر ہیں, جو آپ کے کلائنٹ ہیں, ان کا ایڈ صرف اسی بندے کے پاس جاتا ہے جو کہ آنکھوں کا مریض ہے. اب یہ والی بات جو میں نے آپ سے آخری فکرہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب کا ایڈ اس بندے کے پاس جائے گا جو آنکھوں کا مریض ہے, یہ اتنی زیادہ ایڈوانس لیول کی بات ہے کہ آج سے صرف تقریباً 10 سال پہلے اور پاکستان میں تقریباً 6-7 سال پہلے اس بات کا تصور بھی کرنا ممکن نہیں تھا یار کہ ایسی بھی کوئی ٹیکنیک آ جائے گی جس ٹیکنیک کے ذریعے سے ہم مارکیٹنگ کریں گے اور ہمارا ایڈ اسی بندے کے پاس جائے گا جو ہمارا پرچیزر ہے. تو یہ اتنی ایڈوانس لیول کی ٹیکنیک ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ کیمرہ سیل کرتا ہے, کیمرے کا کوئی مطلب کلائنٹ ہے, لیٹ سے وہ کیمرہ بیچنے والا کلائنٹ ہے, وہ کہتے ہیں میری کیمرے کی مارکیٹ ہے, کیمرے کی میری دکان ہے, کیمرے کی میری فیکٹری ہے, کمپنی ہے اور میں نے کیمرہ سیل کرنا ہے. تو اس ایڈوانس لیول مارکیٹنگ کے اندر جو کہ آپ بڈ کے ذریعے سے کرتے ہو, بڈ کیمپین کی ٹیکنیک کے ذریعے سے کرتے ہو, اس میں کیمرے کو جو آپ کا کلائنٹ آپ کو مارکیٹنگ کے لیے دے گا پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر, وہ آپ کو جس چیز کا, اگر وہ کیمرے والا کلائنٹ ہے تو آپ کا ایڈ اس بندے کا اس شخص کے موبائل میں جائے گا جو کیمرے کو پرچیز کرنا چاہتا ہے. یہ لیٹسٹ پیٹرنس کے تھرو یہ تمام کام ہو رہے ہوتے ہیں. اب چونکہ یہ اتنا ایڈوانس لیول ہوتا ہے, اس پہ اتنی ایڈوانس مارکیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. بلکہ ایک چیز میں آپ کے علم میں اضافہ کر دوں کہ اگر آپ کا کلائنٹ یہ کہتا ہے کہ میں نے لیٹ سے 1 2 3 4 5 لیٹ سے میں 1 کلومیٹر کی بات کرتا ہوں, وہ کہتا ہے یار میرا گھر جو ہے وہ لنڈن میں ہے اور لنڈن کے اندر میں جو ہے نا وہ ٹاؤن کیپ میں رہتا ہوں اور ٹاؤن کیپ میں میرا جو ہے وہ کاروبار وہ ٹیلر کا ہے, میں ایک درزی ہوں, میں ایک ٹیلر ہوں اور میرا کام جو ہے وہ کیپ ٹاؤن کے اندر ہے اور کیپ ٹاؤن جو ہے وہ لنڈن کے اندر میرا ایک ایریا ہے. تو اب آپ کے پاس اتنی ایڈوانس ٹیکنیک ہوگی کہ آپ اس لنڈن کے اس کیپ ٹاؤن کے شہر میں اس ٹیلر, وہ جو درزی ہے, اس درزی کی دکان کے, آپ کا کلائنٹ جو بن گیا ہے نا امریکہ سے یا کسی لنڈن شہر سے, اس کے دکان کے ارد گرد آپ اپنے کلائنٹ کی مرضی کا ایک دائرہ کھینچو گے. 1 کلومیٹر کا, 2 کلومیٹر کا, 3 کلومیٹر کا, 5 کلومیٹر کا, جتنا علاقہ آپ کا کلائنٹ آپ سے کہے گا اتنے علاقے کے اندر آپ اپنے کلائنٹ کا ایڈ پلیس کرو گے. لائک آپ کا کلائنٹ ایک ٹیلر ہے, ایک درزی ہے, آپ نے فری لانسنگ کی ہے, فری لانسنگ کے ذریعے سے آپ کو کلائنٹ مل گیا, وہ ایک ٹیلر تھا, وہ لندن سے بلونگ کرتا تھا, کیپ ٹاؤن کا اس کا ایریا تھا. اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ جو کیپ ٹاؤن میں جو میری دکان ہے نا, میں چونکہ یہاں پہ رہتا ہوں, یہاں کا رہائشی ہوں, تو یار میری دکان کے ارد گرد میں جو 1 کلومیٹر ہے یا 2 کلومیٹر ہے نا, اس میں جتنے گھر ہیں نا ان گھروں کے موبائلوں میں, ان کی فیس بک میں, ان کے یوٹیوب میں, ان کے انسٹاگرام میں, ان کے ویب سائٹس میں, ان کے یعنی کہ جو ساری جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں یا سوشل پلیٹ فارمز ہیں, میرا ان میں ایڈ جانا چاہیے. لیکن اسی گھر کے اندر جو میری دکان کے گردا گرد 1 2 3 جتنے بھی وہ کہتا ہے آپ سے اتنے کلومیٹر کے اندر جتنے بھی گھر آتے ہیں. تو سر یہ ٹیکنالوجی ہے وہ اتنی ایڈوانس ہے کہ اس میں آپ کسی اسپیسیفک ایریا کو دنیا بھر کی کسی بھی لوکیشن میں اپنے گھر بیٹھے ٹارگیٹ کر کے آپ اپنے کلائنٹ کا ایڈ جو ہے وہ اسے بھیج سکتے ہیں. اب چونکہ اس کے اندر یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہوتی ہے, اب یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی یوز کیسی ہوتی ہے یہ آج کی کلاس میں ہم ڈسکس نہیں کریں گے, اب یہ ہم آئندہ کبھی ڈسکس کریں گے. چونکہ یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں آپ کو اپنے کلائنٹ کی جو مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو بڈ کے, یہ سمپل ممکن نہیں ہے کہ آپ اسے عام کسی فکس ریٹ پہ کر لو نا. لائک فرض کریں آپ نہیں جانتے کہ اس ٹائم پہ امریکہ میں جو ہے وہ کیا صورتحال ہے, آپ نہیں جانتے کہ اس ٹائم پہ لنڈن میں کیا لائک اب جانتے بھی ہوں تو آپ نہیں جانتے وہاں پہ بارش آ جائے, وہاں پہ طوفان آ جائے, وہاں پہ خدا نخواستہ کہیں میں زلزلہ آ جائے, وہاں پہ کوئی چیز مہنگی ہو جائے, کوئی چیز سستی. تو آپ کسی دنیا بھر کی جو, چونکہ یہ کام اس طرح کا کام ہے جس کے اندر آپ کے پاس اس بات کی آپشن ہوتی ہے کہ آپ دنیا بھر میں کہیں بھی
کسی بھی جگہ پہ اپنی مارکیٹنگ کر سکتے ہو، اپنے لیے، اپنے کلائنٹ کے لیے اپنی سروسز دے سکتے ہو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی. تو اس لیے آپ چونکہ انٹرنیشنل کام کر رہے ہوتے ہو، لوکل اور انٹرنیشنل دونوں اس میں شامل ہوتے ہیں، لہٰذا اس میں کوئی فکس ریٹ دینا ممکن نہیں ہوتا. کیوں ممکن نہیں ہوتا؟ فرض کریں کہ آپ نے، جو آپ کا کلائنٹ ہے وہ منی ایکسچینجر ہے، لیٹ سے میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. اب منی ایکسچینجنگ کا جو کاروبار ہے اس میں فرض کریں کہ ڈالر کا ریٹ چل رہا ہے 200 روپیہ، لیٹ سے فرض کر لیں، یہ میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں صرف. تو ابھی اگر آپ نے فکس ریٹ دے دیا 200 روپیہ 200 روپیہ 200 روپیہ، تو کیا ہوگا؟ آپ سے لوگ ڈالر پرچیز کریں گے یا آپ کو سیل کریں گے. لیکن جس طریقے سے منی ایکسچینج کے کاروبار میں ریٹ فکس نہیں ہوتا، کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کا 200 ریٹ رہے یا 210 ہو جائے یا 180 ہو جائے، آپ نہیں جانتے کیا ہونا ہے. مختلف قسم کے ملکی حالات، مختلف قسم کی چیزیں، انٹرنیشنل پیٹرنس اس پہ افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یار اسی طریقے سے آپ کی سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہوتی ہے انٹرنیشنلی. ابھی آپ بڑی باریکی کے ساتھ جب ہم کیمپین ڈیزائن کریں گے نا، تو اس میں بڑی باریکی کے ساتھ میں یہ بات آپ کو سکھاؤں گا، تو اور آپ کی سمجھ کے اندر آئے گی بھی. تو آپ کا جو انٹرنیشنل اور لوکل یہ والا میڈیا ہے، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، اس کے اوپر آپ کی جو کیمپین ہوتی ہے وہ بڈ کے ذریعے ہوتی ہے. آپ بولی لگا رہے ہوتے ہو اور بولی کے اندر آپ 3 طرح کے پیٹرنس فالو کرتے ہو: ٹارگٹ کیپ، بڈ کیپ اور ڈیفالٹ کیپ. یہ ٹارگٹ کیپ، بڈ کیپ اور ڈیفالٹ کیپ جو ہیں یہ فردر بڈ کیپ کے اندر مین مارکیٹنگ کی ٹیکنیکل اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، کیونکہ آپ نے یہ ساری کی ساری مارکیٹنگ روایتی طریقے سے نہیں کرنا ہوتی، آپ نے ٹیکس اور لیٹسٹ ٹیکنیکس کو فالو کرنا ہوتا ہے. تو سر یہاں پہ جو یہ 3 چیزیں ہیں، ٹارگٹ کیپ، بڈ کیپ اور ڈیفالٹ کیپ، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور اسی کے ذریعے سے اپنی مارکیٹنگ کرنی ہے. آپ نے جو میرا ایک سسٹم پڑھانے کا ہے، گوگل کی سرٹیفکیشنز جو ہوتی ہیں سر، جس کے اکارڈنگلی میں آپ کو پڑھاؤں گا سارا، اس میں ایک چیز جو ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ گوگل یہ کہتا ہے کہ یار جب کسی بندے نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ سیکھنی ہے تو اس کا اپنا ایک پیٹرن ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ایک اسپیسیفک پیٹرن کے تھرو آپ نے پڑھانا ہے یا سیکھنا ہے یا لرن کرنا ہے. مطلب بالکل کوئی پلان جو ہے وہ کیے بغیر آپ نے نہیں پڑھنا یا پلان کیے بغیر آپ نے نہیں سیکھنا. جب آپ اپنے اس کورس کو مکمل کریں گے، پہلے والے سیمسٹر کی بات کر رہا ہوں، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی بات کر رہا ہوں، تو جسٹ اس سیمسٹر کے اختتام پہ تقریباً 1 ماہ کا آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے سیمسٹر کا. تو اس سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے سیمسٹر کے ختم ہونے کے بعد آپ اپنی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی ایجنسی کھول سکیں گے. آپ کے پاس اتنی سکلز ہوں گی کہ آپ جاب کر سکیں. آپ کے پاس اتنی سکلز ہوں گی کہ آپ اپنے گھر بیٹھ کے جو سروسز ہیں وہ جس کسی کو دینا چاہیں، لوکل یا انٹرنیشنل، وہ آپ دے سکیں. تو اس میں ان تمام ٹیکنیکس کو جو آپ یوز کر رہے ہوں گے، تو گوگل کے پیٹرن کے مطابق جو پلیٹ فارم گوگل ہمیں دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنی ونڈو میں، مطلب جو سافٹ ویئر آپ ابھی ڈسکس کریں گے، جس سافٹ ویئر کے ذریعے مارکیٹنگ کرتے ہیں، وہ سافٹ ویئر بھی ایک اسپیسیفک سافٹ ویئر ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سمپل جو ہے نا وہ، اس کا ایک پراپر ایک ٹیکنیکل پیٹرن ہے، ایک پروفیشنل پیٹرن ہے. اس پروفیشنل پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے ایک کچھ اسپیسیفک سافٹ ویئرز ہیں جن کے ذریعے سے ہم مارکیٹنگ کریں گے. سوشل میڈیا مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہے ہم اسپیسیفک سافٹ ویئرس کو یوز کر کے ان کے ذریعے کریں گے. اور ان سافٹ ویئرس میں سے کچھ جو ہیں جو بھی یہ ہوں گے، یہ بازار سے آپ پرچیز نہیں کریں گے، بلکہ تمام جو سافٹ ویئرس آپ کو جس کی ریکوائرمنٹ ہوگی اس کے لنک یا اگر نیڈ ہوگی تو فری آف کاسٹ آپ کو ادارہ پرووائڈ کرے گا. اچھا، اب یہ جو سافٹ ویئر ہوں گے، جو سافٹ ویئر یہ ہوں گے، ان سافٹ ویئرس کے ذریعے سے جب آپ مارکیٹنگ کیمپین ڈیزائن کرو گے تو ان سافٹ ویئرس کے جب آپ ڈیش بورڈ کھولو گے، ڈیش بورڈ کا مطلب یہ ہے جیسے فرض کریں آپ کی جو ایڈوب فوٹو شاپ ہے، لائک ابھی اس کا ایک ڈیش بورڈ ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہے، یہ ڈیش بورڈ آپ کے سامنے آ گیا ہے نا. تو ڈیش بورڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی اسپیسیفک سافٹ ویئر کا ڈیش بورڈ، جس کے ذریعے یہ سارا ڈیش بورڈ ہے. جیسے یہ ڈفرینٹ قسم کے ٹولز بنے ہوئے ہیں، یہ اوپر یہ اس کا مینیو، فائل، ایڈٹ امیج، یہ فلاں جو سب تمام چیزیں آ رہی ہیں، یا آپ کی یہ لیفٹ سائڈ کے اوپر تمام، تو یہ سارا اس کا ڈیش بورڈ ہے. اس کو ٹیکنیکلی یوز کرنے کے لیے ڈفرینٹ بٹنز ہیں. اسی طریقے سے جو آپ جو سافٹ ویئر یوز کرو گے اپنی مارکیٹنگ کے لیے، اس مارکیٹنگ کے سافٹ ویئر کے اندر بھی جو سارا ڈیش بورڈ آپ کا ہوگا، اس ڈیش بورڈ کو یوز کرنے میں جب آپ کا سامنا 1 بائی 1 پڑے گا تو اس میں آپ کے سامنے بٹنز آئیں گے. بڈ کا بٹن آئے گا، ٹارگٹ کیپ کا بٹن آئے گا، بڈ کیپ کا بٹن آئے گا، ڈیفالٹ کیپ کا بٹن آئے گا. تو آپ کے پاس بڈ اور ٹارگٹ کیپ اور بڈ کیپ اور ڈیفالٹ کیپ وغیرہ 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 کے بٹن جو ہیں ان کی انفارمیشن ہونا مسٹ ہے، ضروری ہے، لازم ہے. اگر آپ کے پاس نہیں اس کی انفارمیشن ہوگی کہ بڈ کسے کہتے ہیں، بڈ کیپ کسے کہتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو آپ نہیں جان سکتے کہ آپ جو مارکیٹنگ کریں گے اپنے کیسے کرنی ہے. سو ہم جو ہمارا انیشیل فیز ہوگا،
لیول 1 جو ہمارا بھی اسٹارٹ ہو چکا ہے. اس لیول 1 کے اندر ہم اپنے سافٹ ویئر کے ڈیش بورڈ کو کھولنے سے پہلے اس کے تمام جو مین بٹنز ہیں ان بٹنز کے بارے میں اپنی تمام انفارمیشن مکمل کریں گے, اور اس کے بعد 2 3 4 لیکچرز میں ہم اس تمام انفارمیشن کو مکمل کر لیں گے. اس کے بعد جب آپ کی ساری بیسک انفارمیشن مکمل ہو چکی ہوگی آپ کے سارے بٹنز کے بارے میں جو کہ آپ نے دیکھنے ہیں اپنے ڈفرینٹ سافٹ ویئرس کے ڈیش بورڈ پہ, تو اس کے بعد آپ جب مارکیٹنگ کی کیمپین کو لانچ کریں گے اور آپ ان سافٹ ویئرس کے اوپر پریکٹیکل بیٹھ کے کام کریں گے, تو کام کرتے ہوئے آپ کو یہ تھیوری نہ ہم پڑھائیں گے اور نہ ہمیں پڑھانی چاہیے اور نہ آپ کو سیکھنی چاہیے. پریکٹیکل کا جو ٹائم ہمارا ہے جب ہم اسے شروع کریں گے, آپ کی 4 دن کی 5 لیکچرز کی ہماری تھیوری ہوگی. 4-5 لیکچرز کی تھیوری مکمل کرنے کے بعد جب ہم پروفیشنل اپنی کیمپین ڈیزائننگ کی طرف آئیں گے, تو اس میں میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ابھی میری سر یہ والا میرا پیٹرن ہے, گوگل کا پیٹرن میں چونکہ فالو کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ کو انیشیل فیز کے اندر ہی بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا جائے ہر چیز کے بارے میں. اب آپ نے جب پریکٹیکل کرنے کے اندر آنا ہے, جب آپ نے ڈیزائننگ کرنی ہے اپنی کیمپین کی, تو اس لیول پہ یہ چیزیں جو ابھی آپ کو میں بتا رہا ہوں میں نہیں ایکسپیکٹ کرتا آپ سے کہ آپ مجھ سے دوبارہ یہ چیزیں سیکھیں گے, کیونکہ آپ کی ڈیلی بیسس پہ جو ریکارڈنگ ہے وہ آپ کو بھجوائی جاتی رہے گی. آج کی لیکچر کی, کل کی, پرسوں کی, ڈیلی بیسس پہ آپ کی ریکارڈنگ آپ کو ملتی رہے گی. آپ نے اس ریکارڈنگ کو ایک بار ضرور سننا ہے, کم سے کم ایک بار ضرور سننا ہے, تاکہ جب ہم پریکٹیکل کے اندر آئیں ہم پروفیشنلی جو ہے وہ اپنی کیمپین ڈیزائن کرنے کے اندر آئیں اور میں بڈ کے بٹن کو دباؤں تو آپ میں سے کسی بندے کے ذہن میں یہ سوال نہ ہو کہ بڈ کس سے کہتے ہیں. اگر میں ڈیفالٹ کیپ کے بٹن کو دباؤں تو آپ میں سے کسی بندے کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ ڈیفالٹ کیپ کس سے کہتے ہیں. تو یہ تمام بٹنز جو ہیں یہ آپ اپنے پریکٹیکلی اپنے سافٹ ویئرس کے اوپر دیکھیں گے, انہیں دبائیں گے اور ان کے ذریعے سے آپ کام کریں گے. ہمارا آج کا سر جو لیکچر ہے, آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ یہاں پہ میں ختم کرتا ہوں جی. ہمارا سوال جب کا سیشن جو ہے وہ ہر کلاس کے آخر میں ہوا کرے گا. ابھی سوال جب کا جو سیشن ہے اس کو میں شروع کرتا ہوں. آپ کے مائک میں نے آن کرنے کی آپ کو فیسلٹی دے دی ہے. آپ اپنے موبائل پہ جو آپ کا مائک کی آپشن آ رہی ہے سمپلی اسے انمیوٹ کیجیے گا. اگر کسی نے کوئی سوال کرنے تو سوال کر سکتا ہے. آئی ول آنسر آل آف یو. جی سر, کوئی سوال کسی کا؟ جی عاقب محمد صاحب پلیز سوال کیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عاقب. جی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ آپ ایک دفعہ ذرا ٹارگٹ کیپ اور ڈیفالٹ کیپ کا ذرا بتا دیں گے. سر ایک بار نہیں, ٹارگٹ کیپ, بڈ کیپ اور ڈیفالٹ کیپ, ان تینوں کیپس کا میں ایک مفصل لیکچر آپ کو دوں گا کہ آپ نے کہاں پہ ٹارگٹ کیپ لگانی ہے, کہاں پہ آپ نے بڈ کیپ کی مارکیٹنگ ٹیکنیک استعمال کرنی ہے, اور کہاں پہ آپ نے ڈیفالٹ کیپ کی جو ٹیکنیکل ٹیکنیکس ہیں وہ یوز کرنی ہے. اور اگر آپ پاکستان میں کام کر رہے ہیں, اگر آپ امریکہ کے لیے کام کر رہے ہیں, اگر آپ UK کے لیے کام کر رہے ہیں, تو کس کنٹری کے اندر کون سے حالات آپ نے دیکھنے ہیں اور ان کو دیکھتے ہوئے آپ نے ٹارگٹ یا بڈ یا ڈیفالٹ کیپ کو یوز کرنا ہے. تو یہ جو بڈ کیپ, ٹارگٹ کیپ اور ڈیفالٹ کیپ ہے اس کا مفصل لیکچر جو ہے وہ سیپریٹلی ہوگا, اور اس میں آپ کو ساری ابھی میں آپ کو اس کی وضاحت دوں گا, آپ کو بات کی سمجھ نہیں آنی, کیونکہ اس کا تعلق بڑی باریکی کے ساتھ ہے. فار ایگزامپل پاکستان میں جو لوگ ہیں, رمضان کا مہینہ ہے اور لوگ حج جو ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں, تو آپ جانتے ہیں کہ عمرہ کرنے کے لیے لوگ زیادہ کب جاتے ہیں, جب کہ ٹائم ہوتا ہے رمضان کا. ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مدینہ منورہ اور جو بیت اللہ شریف ہے اس کی جو زیارت ہے وہ رمضان کے اندر کرے. یہ مسلمان کے دل میں ایک تمنا ہوتی ہے. تو اس تمنا کے ساتھ جو ہے وہ پوری کی پوری جو آپ کی کیمپین ہے اس پہ فرق پڑ رہا ہوتا ہے, کیونکہ حالات, ملکی حالات, معاشرے کے حالات, لوگوں کے رویے, لوگوں کے رجحان, ہم نے ایک ایک چیز کو پرکھتے ہوئے, دیکھتے ہوئے دین مارکیٹنگ کرنا ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ ان ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہوتی کیا ہے. ابھی بیسک لیول پہ یہ بات سمجھ لیں کہ آپ کی ساری کیمپین جو ہے وہ ان بڈ کے ذریعے سے بنے گی. ٹھیک ہے جی, اور کوئی سوال؟ جی سر, کسی اور نے کوئی سوال کرنا ہے؟ آج کی کلاس کے حوالے سے, آئندہ کے حوالے سے, اپنے کورس کے حوالے سے کوئی آپ کے ذہن میں کوئی ایشو ہو, کوئی سوال آ رہا ہو, کوئی مسئلہ آ رہا ہو, تو آپ وہ سوال کر سکتے ہیں. چیٹ باکس کے اندر بھی جی سوال آپ کر سکتے ہیں. اور بہتر یہ ہے, لڑکیاں ویسے شروع میں تھوڑی سی گھبراتی ہیں لیکن بعد میں وہ بھی سوال کر رہی ہوتی ہیں آرام سے آ کے, لیکن بہرحال چیٹ کی فیسلٹی اویلیبل ہے, آپ چیٹ کے ذریعے بھی سوال کر سکتے ہیں. لیکن آسانی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جو سوال کریں وہ باقاعدہ مائک اوپن کر کے سوال کر لیں. اٹ از اے بیٹر آپشن, آسان بھی ہے اور تمام لوگ سن بھی رہے ہوتے ہیں. جی عبداللہ بیٹے نے مائک آن کیا تھا. جی السلام علیکم. میں ایک اور سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ
آپ ہمیں آن لائن اسٹور بھی ڈیزائن کرنا سکھائیں گے، اس کی ہر چیز گرافکس اندر وہ بھی سکھائیں گے بالکل ٹھیک ہو گیا، ڈیزائن کرنا؟ بالکل ٹھیک ہو گیا بیٹے، اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیے بیٹے، آپ کو جہاں تک آپ کے اسٹور کا تعلق ہے، اسٹور ہوتا کیا ہے سر؟ یہ ایک اسٹور کی ایگزامپل آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ آن لائن اسٹور کو ڈیولپ کرنا، آپ کی اگر آپ نے آن لائن کاروبار کرنا ہے تو آن لائن کاروبار کرنے کے لیے اسٹور کو ڈیولپ کروا کے فری آف کاسٹ اسٹور بنوا کے اس اسٹور کے اوپر آپ کی پروڈکٹس کو ٹیگ کروانا، اور پھر اس کی سیل کے لیے اس کی مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے، کسٹمر کو ڈلیور کیسے کرنا ہے، یہ سارا پروسیس جو ہے وہ اس کورس کا حصہ ہوگا، لیکن وہ اس سمیسٹر میں نہیں ہے، وہ ہمارا نیکسٹ سمیسٹر ہوگا۔ یہ سمیسٹر ہمارا ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا، نیکسٹ سمیسٹر ہمارا ہوگا اسٹور ڈیولپمنٹ کا۔ تو اسٹور ڈیولپمنٹ کے اندر آپ اپنا آن لائن اسٹور بنائیں گے، اس پہ اپنی آئٹمس لگائیں گے اور اس کو سیل کریں گے، اور جس طرح دراز ہے، باٹا ہے، گل احمد ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کا اسٹور بنا ہوتا ہے، وہ اس کی اپنی سیل کر رہے ہوتے ہیں۔ کلائنٹ جو ہے وہ اپنی جو اس کی آئٹمز ہیں وہ آئٹم جیسے آپ دراز سے کوئی چیز پرچیز کرتے ہو تو دراز سے چیز پرچیز کرنے کے بعد وہ آپ کے پاس گھر آ جاتی ہے اور پیسے دراز کے پاس پہنچ جاتے ہیں، لیکن آپ اس سے ملتے ہی نہیں ہو، وہ اپنے گھر ہے، اپنے گھر، اسے کہتے ہیں آن لائن COD سروسز، آن لائن کیش آن ڈلیوری سروسز۔ یہ بھی جو ہے وہ آپ کے سیکنڈ سیمسٹر میں ہم کروائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک آپشن ہوتی ہے جی سروس اسٹور، ایک ہوتا ہے کوئی آئٹم بیچنے کے لیے اسٹور، ایک ہوتا ہے سروسز کا اسٹور۔ جیسے ایک شخص اگر سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی ایجنسی کھولتا ہے تو وہ سروسز سیل کر رہا ہے، اگر کوئی بندہ ڈیزائنر ہے تو وہ ڈیزائننگ کی سروسز بیچتا ہے، تو سروس اسٹور کو بھی ڈیولپ کرنا اور سروسز کو بیچنا بھی آپ کو سکھایا جائے گا۔ لاسٹ سیمسٹر میں فری لانسنگ ہوگی کہ فری لانسنگ کیا ہوتی ہے، اپنی سروسز کو آن لائن سیل کیسے کیا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں اس کا حصہ ہوں گی بیٹے، تو یہ آپ کو سکھایا جائے گا، لیکن یہ ڈیولپ کرنا سکھایا جائے گا۔ ڈیزائننگ جو ہے وہ ہمارا الگ ڈپارٹمنٹ ہے، جس میں آپ کو چیز کوئی ایڈ، کوئی اشتہار ڈیزائن کرتے ہو، ڈیزائننگ ایک اور چیز ہے، کوئی ایڈ کریٹ کرنا وہ ایک الگ چیز ہے، اور ڈفرینٹ ٹیکنیکل طریقے سے کوئی اسٹور کو ڈیولپ کر دینا یہ ایک اور چیز ہے۔ ڈیولپمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو بنانا کس طرح ہے۔ اب فرض کریں کہ آپ کا یہ اسٹور جو آپ کے سامنے آیا ہوا ہے، تو اس میں یہ سینٹر میں ایک ہاتھ ہے جو کمپیوٹر سے باہر آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا شو کر رہا ہے؟ یہ شو کر رہا ہے جی کہ آپ کا جو کسٹمر تھا اس نے آرڈر پلیس کیا، اور آرڈر پلیس کرنے کے بعد یہ ڈلیوری اس کے گھر پہنچ گئی، یہ شو کر رہا ہے۔ تو یہ جو چیز، یہ ہاتھ، یہ بیگ اور یہ جو ٹی وی شی وی کمپیوٹر ہے نا، یہ ڈیزائننگ ہے، یہ علیحدہ شعبہ ہے ہمارا ڈیزائننگ کا، یہ اس میں نہیں کروایا جائے گا، اس میں آپ کو بس اسٹور بنانا سکھایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس اسٹور میں آپ نے کون کون سی ڈیزائننگ کرنی ہے، لڑکا کس طرح کا لگانا ہے، بیگ کس طرح کا بنانا ہے، یعنی کہ جو آپ نے ڈیزائن بنانے ہیں وہ ایک سیپریٹ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے ڈیزائننگ کا، اس پر سکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور کوئی سوال؟ جی سر، کسی کا اور کوئی سوال ہے تو ہم کر تو لیتے ہیں۔ جی تو اس عبداللہ۔ ڈپارٹمنٹ کے لیے وہ الگ کورس جوائن کرنا پڑے گا؟ بیٹا گرافک میں ابھی جو ہے نا آج کی کلاس کے بعد میں بھجوا دوں گا، گرافک ڈیزائننگ، ویڈیو ایڈیٹنگ اور پروڈکٹ شوٹ، یہ 3 کورسوں کا ہمارا ایک سیپریٹ کورس ہے، جو کہ اس کا ٹائم 7:30 ہے، 7:30 پہ اس کی کلاس ہوتی ہے، 1 گھنٹے کی ڈیلی، اور وہ بھی آپ کے ساتھ ہی شروع ہوئی ہے۔ آج اس کی پہلی کلاس تھی، اگر آپ کہیں گے تو میں اس کا لیکچر کی ریکارڈنگ آپ کو بھجوا دوں گا، آپ سن لیجیے گا، وہ سیپریٹ کورس ہے ڈیزائننگ والا۔ ٹھیک ہے، بتا دیجیے گا۔ جی بیٹا، مجھے واٹس ایپ کر دیجیے گا، سیپریٹ میں بھجوا دوں گا۔ عاقب، آپ نے مائک آن کیا بیٹا؟ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر ویسے میں نے ٹیکسٹ کر دی ہیں آپ کو، سر کائنڈلی یہ کنفرم کیجیے گا کیا سنڈے آف ہوگا؟ بیٹا سیچرڈے اور سنڈے ہمارا آف ہوتا ٹھیک ہے، ہے، ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے، باقی ٹھیک تمام ہے، دنوں میں آپ کی کلاس ڈیلی تقریباً 1 گھنٹے کی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی کلاس آپ کی جو ہے وہ 1 گھنٹے کے بجائے 1.5 گھنٹے کی بھی ہوگی۔ لیٹ سے کہ ہمارا لیکچر کوئی تھوڑا سا ٹیکنیکل آ گیا ہے اور آپ کے سوالات زیادہ ہو گئے ہیں اور بات کو سمجھ، تو جب تک آپ کی بات کی تشنگی پوری نہیں نہ ہوگی تب تک کلاس کنٹینیو ہم رکھتے ہیں، یہ ہمارا پیٹرن ہے۔ تو نارملی کلاس گھنٹے کے اندر ختم ہو جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی جو ہے وہ کلاس جو ہے وہ 1.5 گھنٹے کی بھی ہو جاتی ہے۔ تو اور ہاں ایک بات اور ہے، اگر فرض کریں کہ آپ نے پورا ویک کام کیا، اس میں کچھ امپورٹنٹ لیکچر تھا، کوئی ٹیکنیکل چیز تھی، اور زیادہ بندے کہتے ہیں جی یہ چیز دوبارہ بتا دیں ہمیں، تو پھر ہم ہفتے والے دن آف نہیں کریں گے، اور کچھ ٹھیک ہے، کیسز میں ویسے بھی جو ہے ہم ہفتہ آف نہیں کریں گے، ہفتے کو بھی کلاس ہوتی ہے، لیکن ویسے ہم ہفتہ اتوار آف کر سکتے ہیں۔ پیر تا جمعہ آپ کی ڈیلی کلاس ہوگی، ہفتہ اتوار ہم آف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اوکے۔ جی سر، اور ٹھیک کوئی ہے، سوال جناب؟ جی سر تھینک یو۔ جی سر، آج کے لیکچر سے کوئی سوال تو کسی کا نہیں ہے؟
جی چیٹ باکس میں دوبارہ سر اوکے سیلری کا سر سیلری کا جن کا ایشو ہے، جنہوں کو سیلری کا ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ آج یکم تاریخ تو ہو گئی ہے، تو سیلری آپ کو 5 تک آئی جانی ہے، تو آپ 500 روپے کی اماؤنٹ سبمٹ کروا کے اپنی جو کلاسز ہیں وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. باقی اماؤنٹ آپ 5 کو 6 کو پے کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، تو سیٹ ہماری جو ہے وہ ریزرو کرنے کے لیے بیسک اماؤنٹ آپ 500 روپے کی پے کر کے کنٹینیو کر سکتے ہیں. جی سر، اور کوئی سوال؟ اگر باقی کے 1000 روپیز ہم آپ کو 15 تاریخ تک دے دیں تو ٹھیک ہوگا؟ بیٹے کوئی بہت مجبوری کسی کو ہوگی تو ہم اسے کر لیں گے، لیکن نارملی ہم اسے کرتے نہیں ہیں. 6 7 8 میکسیمم 10 تک پے کر دیں، 15 نہیں، میکسیمم 10 تک پے کر دیں. 10 تک سیلری مل جاتی ساروں کو. اور ویسے بھی یار ایسی یہ کوئی اماؤنٹ نہیں ہے، مطلب ہمارے اس کورس کی جو فیس ہے وہ 35,000 فیس ہے ہماری ان کورسز کی. ابھی احساس کا جو سارا کولیبریشن چل رہی ہے، تو احساس پروگرام کے تحت جسٹ وی آر چارجنگ اونلی 1500 یار، پورے 2-3 ماہ کے لیے 1500 روپے کی اماؤنٹ ہے. اور یہ ایسی کچھ، یہ بیسک آپ کی رجسٹریشن اماؤنٹ ہے. فیس تو اب ہم نے معاف کر دی، فیس تو ہم لے ہی نہیں رہے، لہٰذا یہ اماؤنٹ آپ میکسیمم 10 تک پے کر دیں. 10 کے بعد پھر جو ہے نا ایڈمن والے آپ کو بلاک کر دیتے ہیں. تو یہ کم سے لے کے 10 تک کے دوران باقی اماؤنٹ پے کر سکتے ہیں. جی سر، اور کوئی سوال کسی نے کرنا ہے؟ ٹھیک ہے جی، میرے خیال میں سب کے سوال آج ہو چکے ہیں. آج خاص ایسا کوئی سوال تھا بھی نہیں. تو جو ہم آگے جائیں گے اور خاص طور پہ جب پریکٹیکل میں جائیں گے ہم، تو وہاں پہ آپ کے سوال ڈیفینیٹلی جو ہے وہ تھوڑے سے مشکل بھی ہو جائیں گے، اور سمجھنا بھی ان کے لیے ضروری آپ کے لیے ہو جائے گا. تو تب زیادہ ہم سوال جواب کیا کریں گے. ٹھیک ہے جی، عاقب کو سوال بیٹا کرنا ہے، آپ نے مائک آن کیا ہے. عاقب جی سر، صرف کائنڈلی یہ کنفرم کر دیجیے گا، کیا آپ آئٹس بھی کروا رہے ہیں؟ بیٹے ہم آئٹس بھی کروا رہے ہیں، ہم اسپوکن بھی کروا رہے ہیں، ہم گرافک بھی کروا رہے ہیں، ویڈیو ایڈیٹنگ بھی کروا رہے ہیں، ویب سائٹ ڈیولپمنٹ بھی کروا رہے ہیں، ایس ای او بھی کروا رہے ہیں. بے شمار کورسز ہم کروا رہے ہیں. لیکن ہمارے کچھ کورسز میں احساس کی کولیبریشن شامل ہے ہمارے ساتھ، کچھ کورسز میں جس کو ہم نے فری کیا ہے ویسے، اور باقی کورسز جو ہمارے پیڈ ہیں. فار ایگزامپل جو ہماری ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کی کورسز ہیں وہ 35,000 روپے کا ہے. اس میں احساس ہمیں سپورٹ نہیں کرتا، لہٰذا ہم اس میں مجبور ہیں، ہم آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے. یہ والا کورس جب سیکھ رہے ہیں یہ بھی 35,000 روپے کا ہے، 2.5-3 ماہ کا، 3 سیمسٹرز کا. لیکن اس میں احساس نے ہمیں سپورٹ کر دی ہے، لہٰذا اس پہ ہم 1500 کے اندر آپ سے مینیج کر سکتے ہیں. اسپوکن انگلش ہے وہ بھی ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، تو اس میں بھی ہم، لیکن جو آئٹس ہے وہ بھی ہمارا پیڈ ہے. وہ 2 ماہ کا ہمارا کورس ہے، اور اس کی جو چارجز ہے وہ 20,000 روپے ہے آئٹس کے. تو اس طریقے سے جو کچھ کورسز ہیں جو ہمیں احساس ہمیں سپورٹ کرتا ہے وہ ہمارے فری ہیں، خالی آپ کی بیسک انرولمنٹ دیں اور وہ کر لیں. اور کچھ کورسز ہمارے فری نہیں ہیں، وہ پیڈ ہیں، جیسے ویب سائٹ ہو گیا، آئٹس ہو گیا، یہ پیڈ ہے، یہ فری نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جو احساس کے کورس ہیں اس کی لسٹ تو کائنڈلی سر بھیجوا دیجیے سر گا میں پلیز. آج کے جو ہمارا لیکچر ہے اس کے جی ساتھ میں تمام لسٹ بھجوا دوں گا. ٹھیک ہے، 7 کورسز ہیں، میں 7 بھجوا دیتا ہوں آپ کو گروپ کے اندر. ٹھیک ہے جی. لے سر، تھینک یو آپ سے ملاقات سر کل ہوگی 9:10 یا 15 منٹ کے اوپر کلاس لائیو ہو جائے گی. آپ کل جوائن کیجیے گا، اور آپ کے آنے کا، آپ کے کلاس جوائن کرنے کا بہت شکریہ. کلاس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ حسب روایت ڈیلی بیسس پہ ہمارے آر ٹی والے آپ کو کلاس ختم ہونے کے آدھے گھنٹے کے اندر بھجوا دیں گے. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اللہ کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.